اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حدیث شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس سے 69 حصہ بڑی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2599 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور عتابت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3380 ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3381 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی اور فراغی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3382 ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔